بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ مجھ سے کہا گیا کہ اس ٹاپک پہ مجھ سے بات کری جائے، اور وہ ٹاپک ہے شادی کا، کہ آج کل شادی کے پہلو کو لے کے ماں باپ کی اپنی ایک مرضی ہوتی ہے، اولاد کی اپنی ایک الگ مرضی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے اولاد اور والدین کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، گھر میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا اور ان چیزوں پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ جس کی وجہ سے جھگڑے نہ ہوں اور ماں باپ اور بچوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ قائم ہو جائے۔ لیکن میں اپنی ویڈیو کے شروع میں ہی بتا دوں کہ اس موضوع کو لے کے بہت زیادہ اختلاف معاشرے میں چل رہا ہے، تو میں اس ٹاپک کو جو میں خاص طور سے بات کرنے جا رہا ہوں یہ صرف اور صرف والدین کے لیے ہے، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے ہماری تھوڑی ناسمجھ ہوتی ہے۔ والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے اوپر رکھا ہے اور ان کی رہبری کے لیے بنایا ہے، ان کی تربیت کے لیے بنایا ہے، تو یہ ویڈیو صرف اور صرف والدین کے لیے ہے۔ تو والدین کو سب سے پہلا کام جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایسا مسئلہ آئے اور جب بچے اپنی شادی کی خواہش کا اظہار کریں کہ مجھے فلاں شخص سے شادی کرنی ہے، تو اس میں سب سے پہلا کام جو میں سمجھتا ہوں والدین کو اپنی اولاد پہ اعتبار ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا کام کہ ہمیں اپنی اولاد پہ اعتبار ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد، ہمارا بچہ جو ڈیسیژن لے گا، جو فیصلہ کرے گا وہ صحیح ہوگا۔ اور دوسرا جو چیز ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ جب بھی اس طرح کا موضوع یا اس طرح کے حالات آئیں تو ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ دو چیزیں میں نے اس لیے ویڈیو کے شروع میں بتا دیں کہ یہ دو چیزیں ہوتی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ اب میں والدین سے ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ پہلے جو ہوتا تھا، جیسے والدین جب بچوں کا ایسا معاملہ آتا ہے تو مثال دیتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو ایسی بات تھی، ہمارے زمانے میں تو یہ تھا، ہمارے والدین شادی کا فیصلہ کرتے تھے، ہم نہیں کرتے تھے، اور تم بدتمیز ہو گئے ہو، آج کل کی اولاد نافرمان سی ہو گئی ہے، بے شرم سی ہو گئی ہے، والدین کے منہ پہ کہہ دیتی ہے۔ تو یہ میں بات والدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، وہ زمانہ ایک الگ تھا اور یہ زمانہ ایک الگ ہے۔ ایسا بہت سا ڈاٹا میرے پاس موجود ہے کہ پہلے جو ہوتا تھا، یہ بات صحیح ہے کہ پہلے بچہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور ایک روزگار ہو جانے کے بعد شادی کے بارے میں سوچتا تھا، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اور کہیں کہیں تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے والدین کے سپرد کر دیتا تھا کہ آپ جہاں میری شادی کرنا چاہیں وہاں کر سکتے ہیں، یا وہ اپنی پسند بھی ظاہر کر دیتا تھا کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج کل کا جو دور ہے اس میں ارلی ٹین ایج میں، ٹین ایج ہمارے یہ سمجھ لیے جو 18 سے نیچے کے بچے ہیں، یعنی کہ 14 سال، 15 سال، 16 سال، یہ جو عمر کے بچے ہیں آج کل یہی شادی کا اظہار کر دیتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص سے شادی کرنی ہے۔ اور لڑکے ہی نہیں، ایون لڑکیاں بھی آج کل شادی کے لیے اسی عمر میں سوچنے لگتی ہیں۔ تو اس کے لیے تو میرا کھلا جو ایک نظریہ ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کی ایسی عمر میں بچوں کی بات ہمیں بالکل نہیں ماننی ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اس عمر میں جو بچوں کا ایک شادی کا نظریہ ہوتا ہے وہ ایک امیجینیشن کے اوپر ہوتا ہے کہ انہوں نے فلمیں دیکھ رکھی ہوتی ہیں، شاعری پڑھ رکھی ہوتی ہے کہ پہلی نظر کا پیار ہے، اور وہ ایک اٹریکشن کہہ لیجئے، ایک خوبصورتی کہہ لیجئے، یا گلیمر کہہ لیجئے۔ تو یہ ان چیزوں کے اوپر ان کی ایک بنیادی شادی کی جو بات ہوتی ہے کہ ہمیں فلاں شخص سے پیار ہو گیا ہے، فلاں شخص کا اٹریکشن ہے، یا فلاں شخص کے ساتھ ہم لائف گزار سکتے ہیں، تو ان کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ صرف خوبصورتی، گلیمر اور اٹریکشن کے ہوتی ہے اوپر۔ لیکن ریالٹی آف لائف جو ہے، اصل زندگی جو ہے، وہ خوبصورتی کے اوپر نہیں گزرتی، وہ اٹریکشن کے اوپر نہیں گزرتی، اس میں رسپانسبلٹی ہوتی ہے، شیئرنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے متعلق انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز ہونا چاہیے، اور ریالٹی آف لائف کو سمجھ کے ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ بنانا چاہیے۔ تو یہ چیزیں اس کے اوپر نہیں چلتی۔ تو ٹین ایجز کے اوپر جو بچے ہیں ان کے متعلق تو میرا والدین سے یہ کہنا ہے کہ ان کی بات نہ مانیں، لیکن انہیں جذباتی بیانات کے ذریعے بلیک میل بھی نہ کیا جائے،
کہ یہ کوئی تمہاری عمر ہے جو تم ایسی بات کر رہے ہو ہیں، تم اس عمر میں ایسی بات کر رہے ہو، میرا منہ کالا کرا دیا، تم نے میری بے عزتی کرا دی، اس طرح کے بیانات نہ کریں بچوں کے ساتھ۔ اگر اس طرح آپ کریں گے تو عین ممکن ہے کہ بچہ آپ سے اختلاف لے آئے، اور جب آپ کی طرف سے اختلاف لائے گا تو اسے دوسری طرف سے محبت ملے گی جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس سے زیادہ آپ کے لیے نقصان دہ۔ تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جب ٹین ایج میں بچہ ہو، جب 15 سال 16 سال، اور اس عمر میں بچہ آن کے آپ سے شادی کی کہتا ہے کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، یا لڑکی کہتی ہے، یا آپ کو پتہ چل جائے، تو اس میں آپ کو والدین کو یہ چاہیے کہ وہ پہلا کام یہ کریں کہ بیٹا دیکھو ایسا ہے، آپ نے مجھ سے آن کے کہہ دیا ہے، میں نے اسے رجسٹر کر لیا ہے، بالکل ہم اس پہ بات کریں گے، ہم اس پہ سوچیں گے بھی، لیکن یہ جو عمر ہے، یہ جو ٹائم ہے، یہ مناسب نہیں ہے، ابھی آپ کا ایسا ہے، یہ تعلیم چل رہی ہے، تو آپ اس پہ فوکس کرو، میں نے اسے بالکل رجسٹر کر لیا ہے، اور اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات سے بچہ جو ہے ایک مطمئن ہو جائے گا، اور دوسرا بچے سے یہ کہہ دیں کہ آپ جب بھی جی چاہے اس کے متعلق آن کے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہو، تو پھر اس سے کیا ہوگا، وہ کہیں اور نہیں جائے گا، وہ آپ سے آن کے بات کرے گا۔ اور دوسرا کیا چاہیے کہ ہمارے جو ٹین ایج بچے ہیں، جو 15-16 سال کے بچے ہیں، اس حالات میں جب آپ یہ بات کر لیں تو ان سے کہیں کہ بیٹا دیکھو ایسا ہے، جب ہم ہندوستان میں رہتے ہیں نا تو اس کے کچھ قانون ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اسی طرح ہمارا ریلیجیس، ہمارا مذہبی کچھ قوانین ہیں، ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں، تو آپ کو اسے کراس نہیں کرنا ہے۔ آپ اسے یہ چیزیں بتا دیں اور اسے پیار سے ڈیل کریں، اور آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اس کی اس چیز کو ڈیلے کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا فوکس اس چیز سے ہٹا کے تعلیم پہ لگائیں، لیکن وہ ہوگا اسی طرح جب آپ اس سے پیار سے محبت سے کریں گے۔ اگر آپ نے نفرت والا رویہ اختیار کیا تو وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر وہ آپ سے کٹا کٹا رہنے لگے گا، گھر میں چپ چپ رہنے لگے گا، آپ سے شیئرنگ نہیں کرے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، میری بات کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، اور وہ جو دوسری طرف جدھر وہ جڑا ہوا ہے ادھر سے وہ بات کرنے لگے گا، ادھر سے عین ممکن ہے کیونکہ وہ بھی ٹین ایج کا مسئلہ ہوگا، وہ جو دوسری طرف اس کا پارٹنر ہے وہ بھی ٹین ایج میں، پھر وہ بھی اس طرح کی بات کر سکتا ہے جو نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ٹین ایج والوں بچوں کے لیے میں نے کہا ہے والدین سے کہ اگر 15-16 سال یا 17 سال یا 13 سال 14 سال کی عمر میں آپ کا بچہ اس طرح کرے تو اس سے آپ بیٹھ کے بات کریں، اسے پیار سے بات کریں، اور اسے یہ چیزیں جو میں نے اس ویڈیو کے ذریعے بتائیں یہ کریں۔ اب آتے ہیں ہم جو بردبال والے بچے ہیں، جو ٹین ایج سے اوپر کے ہوتے ہیں، جو الحمدللہ میچیور ہوتے ہیں، ان کے متعلق کیا چیزیں۔ دیکھیے معاشرے میں ایک بہت زیادہ گندگی پھیلا ہوئی ہے ہماری، یہ بات تو ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ ہم اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، وہ جس کالج میں کہے گا اس میں ایڈمیشن کرا دیا، وہ جس اسکول میں کہے گا اسے وہ اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا، وہ جس چیز کی خواہش کرے گا وہ چیز لا کے اس کے سامنے حاضر کر دی، لیکن جب بات شادی کی آتی ہے تو وہاں پہ ہم اپنی اولاد کی نہیں چلنے دیتے، اور خاص طور سے لڑکیوں کی، کیونکہ ہمارے ہاں جو گندگی ہے نا وہ یہ گندگی ہے کہ ہم ابھی تک ذات پات میں پھنسے ہوئے ہیں، برادری میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھیے برادری کا جو مسئلہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برادری اس لیے بنائی تھی کہ آپ کی ایک نشاندہی ہو سکے، آپ کی ایک پہچان ہو سکے کہ آپ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ برادر اس لیے نہیں بنائی تھی کہ اس کی وجہ سے آپ سمجھیں میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں پٹھان ہوں، میں سید ہوں، میں شیخ ہوں۔ انسان کی جو پہچان ہوتی ہے وہ اس کے کام سے ہوتی ہے، اس کے اعمال سے ہوتی ہے، اس کی سیرت سے ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے کہہ دیا کہ فلاں شخص پٹھان ہے، فلاں شخص سید ہے، اور میں اپنی بیٹی کی شادی وہیں کراؤں گا۔ اب سید سے تو شادی کرا دی، پٹھان سے تو کرا دی، ٹھاکروں سے تو کرا دی، لیکن وہ شرابی ہے، کبابی ہے، اس سے مطلب نہیں ہے آپ کو۔ تو اصل انسان کے اعمال دار و مدار ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو بردوال والے بچے ہیں، جو بردباری رکھتے ہیں، جو علم و حکمت رکھتے ہیں، سمجھدار بچے ہیں، اگر وہ اپنی شادی کا اظہار کی خواہش کریں آپ کے سامنے کہ پاپا مجھے فلاں شخص سے شادی کرنی ہے، مجھے فلاں لڑکے سے شادی کرنی ہے، خاص طور سے لڑکیوں کے متعلق یا لڑکوں کے متعلق ہے، مجھے فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے، تو آپ ان کی بات سمجھیں، ان کے ساتھ آپ اس کے پلس مائنس ڈسکس کر سکتے ہیں کہ بیٹا دیکھو اگر آپ وہاں رشتہ کرو گے تو اس کے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ فائدے ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ پلس مائنس اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، سمپل۔ اور اگر وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے آپ کا بچہ تو اس کے ساتھ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی شادی کا اختیار لڑکے اور لڑکی کو ہی ہے، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ دیکھیے ماں باپ کے ذمے بچوں کی جو ہے نشاندہی کرانا ہے کہ بیٹا دیکھو تم اگر اس راستے پہ آؤ گے یہ نقصان ہوگا، اس راستے پہ آؤ گے یہ فائدہ ہوگا، لیکن شادی کا جو متعلق ہے وہ بات جو ہے صرف اور صرف اولاد کو اختیار ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ چل گیا ہے کہ جب لڑکیوں کو ہم ماشاءاللہ بہت اچھی ایجوکیٹ کراتے ہیں، ایجوکیشن دلاتے ہیں لڑکوں کو، لیکن جب شادی کی بات آتی ہے تو ان کی کچھ نہیں چلتی،
ہمیں شادی کے متعلق یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری لڑکی یا لڑکا پڑھا لکھا ہے تو اس کے متعلق یہ پڑھا لکھا ہے نہیں ہے، سمجھدار ہے نہیں ہے، ان چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں صرف برادری دیکھ کے شادی کرا دیتے ہیں. تو ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ اولاد کی شادی کے متعلق اختیار جو ہے وہ اولاد کا ہے. دیکھیے قبول، میں نے قبول کیا، یہ ماں باپ نہیں کہتے، یہ لڑکی اور لڑکا کہتے ہیں وہاں پہ. دیکھیے زندگی کے بہت سے ایسے فیصلے ہیں جو لڑکا لڑکی نہیں لیتے، ماں باپ ہی لیتے ہیں کہ تمہیں فلاں اسکول میں جانا ہے، فلاں کالج میں جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، یا اٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے. لیکن شادی کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں ہمیں اولاد کو اختیار دینا چاہیے کہ بیٹا آپ جس سے شادی کرنا چاہتے ہو بشرطے وہ صحیح ہو، بشرطے اس کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہو. اور دیکھیے میں اپنی ویڈیو کے آخر میں صرف ایک مثال دوں گا، چونکہ ہم سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں، تو آخر میں صرف ایک میسج دوں گا کہ دیکھیے قرآن میں ایک آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سب کے لیے جو آئیڈل زندگی ہیں وہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول ہیں ہمارے لیے. تو اللہ کے رسول نے اپنی لڑکی کی شادی کا جب مرحلہ آیا تو انہوں نے کیا اسٹیپ لیا وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس پوری ویڈیو کا خلاصہ اس قصے سے پتہ چل جائے گا ہمیں کہ ہمیں شادی کا، بچوں کی شادی کے فیصلے میں کس طرح کے رویے اختیار کرنے چاہیے. کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جو تھیں، جب ان کی شادی کا وقت آیا تو بڑے بڑے لوگ آئے رشتے لے کے، تو اللہ کے رسول نے سب سے منع کر دیا. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جب آپ سے شادی کا اظہار کیا، اظہار بھی نہیں کیا، وہ آن کے بیٹھ گئے، اور اللہ کے رسول تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ فاطمہ کے لیے آئے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جی. تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ کے رسول اٹھ کے چلے گئے، حضرت علی باہر آ گئے. تو صحابہ کرام جو اور ساتھی تھے وہ باہر کھڑے تھے انتظار میں. تو صحابی نے جب حضرت علی لوگوں کے پاس آیا تو لوگوں نے کیا اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تو حضرت علی نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول منع کر دیں گے، اللہ کے رسول منع کر دیں گے، لیکن پھر بھی تم نے مجھے بھیجا. تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کچھ تو کہا ہوگا. تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا انشاءاللہ. تو صحابی نے کیا ارے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کی انشاءاللہ یعنی کہ پکی بات ہوتی ہے. پھر اللہ کے رسول گھر گئے اور واپس آئے اور لوگوں کو بلایا اور حضرت علی کو مسجد میں بلا کے ممبر پہ چڑھے اور نکاح پڑھایا. اور اللہ کے رسول نے وہاں پہ یہ بتایا کہ جب حضرت علی میرے پاس آئے تو جبریل میرے پاس آ چکے تھے، اور جبریل نے کہا کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ فاطمہ علی کے نکاح میں دے دی جائیں. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ فاطمہ علی کے نکاح میں دے دی جائیں. اس سے آپ کو پتہ چلا، اس سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے گھر میں رشتوں کی بات چلتی ہے اور کوئی بڑا شخص جو ہمارے گھر میں بہت معزز ہوتا ہے وہ آن کے یہ کہتے کہ بھئی آپ فلاں جگہ رشتہ کر لو، تو ہم اس کی بات نہیں کاٹتے کیونکہ وہ ہماری نظر میں بہت معزز ہوتا ہے، ہماری نظر میں اس کی بہت عزت ہوتی ہے، ہم اس کی بات پہ اعتماد کر لیتے ہیں اور نکاح کر دیتے ہیں اپنی بیٹے بیٹی کا. یہاں پہ اللہ کے رسول کے پاس کس کا حکم آ رہا ہے؟ اللہ کا جو کل کائنات بنانے والا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے ہاں نہیں کیا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی نافرمانی کر دی، نہیں. یہاں پہ ہم لوگوں کو میسج دینا مخصوص تھا کہ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے کہا میں فاطمہ پہ گیا اور فاطمہ کے پاس جا کے میں نے اس سے اس کے نکاح کی اجازت لی کہ فاطمہ علی کا نکاح کا پیغام آیا ہے، علی کے نکاح کا پیغام آیا ہے، اگر تم کہو ہاں کہو تو میں نکاح کر دوں. حضرت فاطمہ نے نگاہیں نیچے کریں، گردن ہلائی. یہ خاموشی، یہ شرافت کی ایک پہچان ہوتی ہے. اللہ کے نبی جب آئے اور جب آپ کا نکاح کرایا، یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ ہمیں میسج ملا ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ نکاح کرانے والا، رشتہ بھیجنے والا اللہ، پھر بھی اللہ کے نبی حضرت فاطمہ سے پوچھیں. کیا یہ آپ سمجھیے کہ نکاح کا پیغام آ رہا ہے حضرت علی کے لیے، نکاح کا پیغام آیا حضرت علی کے لیے اور ہے فاطمہ کے لیے اور محمد کی بیٹی، پھر بھی اجازت لی جا رہی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے ایک نمونہ زندگی ہے. تو ہمیں اس سے میسج لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد کی شادی کا اختیار صرف اور صرف اولاد کو ہے. ہم اس کے ساتھ زبردستی نہ کریں، جبرن نہ کریں. نہیں تو ہوتا کیا ہے، پھر اولاد میں اختلاف آتا ہے، وہ غلط اسٹیپ لے لیتی ہے، لڑکا لڑکی بھاگ جاتے ہیں، پھر اینڈ میں وہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو جو پہلے بعد میں کرنا تھا وہ پہلے کر لیتے آپ، تو یہ شاید بے عزتی نہیں ہونی پڑتی. اچھا جب بچے غلط اسٹیپ لے لیتے ہیں تو والدین بڑے جذبات ہو آتے ہیں کہ ہماری موت زندگی ختم، پھر بعد میں انہی سے تعلق رکھ لے سکتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں. پھر لوگ بعد میں تانا بھی دیتے ہیں کہ یہ تو بڑا ناک والا تھا، کہہ رہا تھا، اب دیکھو.
تو رشتے ختم نہیں ہوتے. تو اس لیے ہمیں رشتوں کے معاملے میں, اولاد کے معاملے میں ہمیں بڑی نرمی سے, اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شادی کا اختیار صرف اور صرف اولاد کو ہے.